معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دھیرے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ میں ابھی اسی کے انتظار میں ہوں۔ جانی کی مدھم منتظر آواز آئی۔ اللہ بخش کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہاشم اور جانی اسے سن رہے تھے۔ آہو بونے سب کو نظر نہیں آتے، صرف ان بچوں کو کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں جو آنکھیں نہیں جھپکتے۔ تو میں بھی منڈیر پر بیٹھا کوشش کرتا تھا کہ کنویں کی تہہ پر نظر رکھوں اور آنکھیں نہ جھپکوں، اگرچہ میں بچہ نہ تھا۔ جب تہہ کے کیچڑ میں سے ایک بونا نکلا اور اینٹوں میں اپنے پنجے گاڑتا ایک بندر کی طرح میرے برابر میں منڈیر پر آ نکلا۔ آہو قسم ایمان کی سچ کہتا ہوں، اس کی شکل عجیب سی تھا تو انسان پر لگتا نہیں تھا، میری انگلی سے بھی چھوٹا ہوگا، پر اس کی داڑھی میرے ہاتھ جتنی لمبی تھی، کیچڑ میں لت پت، جسے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں بھینچ کر نچوڑتا تھا۔ آنکھیں گول گول تھیں بنٹوں کی طرح، اور ہاں بالکل ننگا تھا، ننگ پننگا۔ اور جب وہ بولا ہے تو اسی افغانی بابے کی آواز میں جو مسجد میں چندہ مانگنے آیا تھا، اور اس نے بھی وہی دردناک قصے سنائے، کافروں کے ظلم کی داستانیں سنائی، شہادت کا مرتبہ بیان کیا، اور کہنے لگا تم جہاد کرو اور اسلام پر قربان ہو جاؤ۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، پر میں نے ہمت کر کے پوچھا پر کیسے قربان ہو جاؤں؟ کہنے لگا فوراً کوڑا خٹک پہنچو، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کہنے لگا فوراً اکوڑا خٹک پہنچو، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، فوراً پہنچو۔ لو جی، اس نے یہ کہا اور منڈیر سے اچھل کر کماد کے کھیت میں گم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا، پتیرا تلاش کیا کہ اس سے یہ پوچھ لوں کہ یہ اکوڑا خٹک ہے کدھر، پر جناب ایک انگلی جتنا بندہ کماد کے کھیت میں مل سکتا ہے، وہاں تو ایک زنانی اور ایک بندہ گھس جائے تو نہیں ملتے، وہ کہاں ملتا؟ سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تہہ خانے میں جتنا اندھیرا تھا اس سے بڑھ کر خاموشی تھی، کسی کے کراہنے کی آواز بھی نہ تھی۔ بس تھوڑی سی کہانی رہ گئی ہے، کوئی سن نہیں رہا تو میں کہانی ادھوری تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں نے بعد میں کچھ لوگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بونے شونے نہیں ہوتے، ایسے ہی بچوں کو بہلانے کے لیے یہ مشہوری ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں داڑھی والے بونے کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگے کہ ہو نا مراسی، مسخریاں کرتے ہو، ہم نے تو کوئی بونا نہیں دیکھا، یہ تمہارے خیال ہی خیال میں ہے، سچ مچ نہیں ہے۔ پر میں دین ایمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بونا تھا تو جناب عالی میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلا اور کسی نہ کسی طرح اکوڑا خٹک پہنچ گیا اور وہاں کے مدرسے میں بھرتی ہو گیا۔ بڑی موج تھی، حیاتی میں پہلی بار 3 وقت کی روٹی ملی، 3 کپڑے اور چپل ملی، سونے کو چارپائی ملی، اور ساتھ مفت میں دینی تعلیم بھی۔ میرے ساتھ جتنے طالبان تھے ان میں سے بیشتر مجھ جیسے ہی تھے، پتہ نہیں انہیں بھی بونے نے ہی ادھر بھیجا تھا۔ شہروں کے لڑکے بھی تھے جو اتنے غریب غربا تھے کہ اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتے تھے، پر پڑھنے کا شوق تھا۔ یہاں تعلیم بھی ملتی تھی، کتابیں بھی ملتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر عزت بھی ملتی تھی، ورنہ شہر میں تو وہ بے عزت ہی رہتے تھے۔ گاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں اگر آپ کمین ذات کے ہوں تو صرف اپنے چودھریوں کے ہو جو تمہارا خیال بھی رکھتے ہیں۔ شہر میں تو ایسے غریب مسکین پورے شہر کے کمی کمین ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اس مدرسے میں بڑی موج تھی۔ اب اگر وہ موج کراتے ہیں تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ اللہ بخش، افغانستان جا اور جہاد کر۔ ویسے ہمارے جو بڑے مولوی صاحب تھے بڑے امیر کبیر تھے، ہوائی جہازوں جیسی تو ان کے پاس درجنوں کاریں تھیں، مدرسے سے نکلتے تھے تو درجنوں ہتھیار بند مرید آس پاس ہوتے تھے۔ سنا تھا کہ انہیں عرب ملکوں سے بڑی رقم امداد ملتی ہے، پر خدا کو جان دینی ہے وہ ہم پر بھی بڑا خرچ کرتے تھے اور عزت دیتے تھے۔ بڑے مولوی صاحب کی بڑی مشہوریاں تھیں، اسلام آباد میں بڑا اثر و رسوخ تھا اور حکومت والے بھی ان سے ڈرتے تھے، پر دوسرے مدرسوں والے طالبان ہمیں بڑا چھیڑتے تھے کہ تمہارا مولوی
سینڈوچ ہے۔ اللہ معاف کرے، جہنمی کہتے تھے کہ نیچے کوئی اور اوپر کوئی اور۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بہتان ہے۔ پر بھائی مجھے کیا، مجھے تو حیاتی میں پہلی بار 3 کپڑے اور 3 وقت کا کھانا ملا تھا، اور کوئی مجھے بخشو میراثی نہیں کہتا تھا، حضرت اللہ بخش کہتے تھے۔ ہاں مجھے کیا، مجھے تو ایک بونے نے وہاں بھیجا تھا۔ سچ کہتا ہوں، یہ بونا خیال ہی خیال میں نہیں آیا تھا، سچ مچ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ آہو، تو میں ایسے یہاں پہنچ گیا۔ سن رہے ہو؟ اوئے، مر گئے ہو؟ جیسے بونے نظر نہیں آتے، ویسے وہ طیارے بھی نظر نہیں آتے تھے اور اپنا ہلاکت خیز بوجھ گرا کر چلے جاتے تھے۔ ان طیاروں میں نصب شدہ کیمروں کی متحرک تصویروں میں نیچے زمین ایسے نظر آتی ہے جیسے خمیر شدہ آٹا۔ ہزاروں برس پرانی ایک مقدس کتاب میں بھی یہی درج ہے کہ اوپر جب انسان بہت بلندی پر چلا جائے تو وہاں سے زمین ایسے نظر آتی ہے جیسے خمیر شدہ آٹا۔ حالانکہ اس زمانے میں سیٹلائٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو جب ان طیاروں میں نصب کیمروں کی متحرک تصویریں ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک احساس تکبر کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں اور خمیر شدہ آٹا جو کہ زمین ہوتی ہے اس پر زوم ان کرتے چلے جاتے ہیں، تو جو دھبے اور بلبلے سے دکھائی دیتے ہیں اور وہ واضح ہونے لگتے ہیں، قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو گاؤں، آبادیاں، بستیاں اور کھیت اپنی شکل ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ قربت، تکنیکی مہارت کی قریب ترین قربت تک پہنچتے ہیں تو ان آبادیوں کے گھر اور مکین بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، اور تب آپ اپنا پہلا ڈیزی گٹر ریلیز کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک منی ایٹم بم کہلاتا ہے، اس لیے اس کا وزن بہت ہوتا ہے اور یہ وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتا، اور تب کیمرے کی متحرک تصویر میں ایک ہلکا سا شعلہ بھڑکتا ہے جسے دیکھ کر اسے ریلیز کرنے والا ہاتھ ایک بے اختیار مسرت میں اٹھتا ہے اور انگلیوں سے وی کا نشان بنا کر اطمینان قلب کا اظہار کرتا ہے، آئی گاٹ دی باسٹرز، اور طیارے کو واپسی کی پوزیشن میں لے جاتا ہے۔ وہ صرف اس شعلے کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر لوٹ جاتا ہے، حالانکہ اصل تماشا تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ سب کچھ بھسم ہونے لگتا ہے، قریبی ٹیلے اور پہاڑیاں ملیا میٹ ہو کر بستی کو دفن کرنے لگتی ہیں۔ بستی کے گھر اور گھروں کے اندر جو کچھ عام طور پر ہوتا ہے، یعنی بچے، ان کے کھلونے، بوڑھے، ان کی دستاریں اور لاٹھیاں، عورتیں، ان کے چولہے اور سنگھار، وہ سب کے سب اس شعلے کی زد میں آ کر اسے مزید بھڑکانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی بدن کی چربی خوب ہی جلتی اور بھڑکتی ہے۔ آئی گاٹ دی باسٹرز۔ ڈیزی کٹر ایک تہذیب یافتہ بم ہے اور نیپام کی مانند صرف جلاتا نہیں، باسٹرز کی چربی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اس سے شعلے تخلیق کرتا ہے۔ اس کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے زرد بچے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں بھی انسانی بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک اور کیمرے کی تصویر میں اوپر آسمانوں میں محفوظ آنکھ ایک کچی فصیل میں گھرے قلعہ جنگی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تم جہاں یہ سفیدی اور عمارتیں دیکھ رہے ہو اس کے صحن میں ہی کہیں وہ باسٹرڈز ہیں، ان پر اپنا بوجھ گرا دو۔ نیچے قلعہ جنگی کے کچے صحن میں وہ باسٹرڈز بغاوت کر رہے تھے، جن میں سے بیشتر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن کیمرہ اتنا کلوز نہیں جاتا۔ وہ طیارے اپنے مدار پر گھومتے اپنا فرض ادا کر کے واپس چلے گئے تھے، مگر وہ دوبارہ ادھر آتے اور ان کے کیمرے ایک اور کلوز اپ اتارتے تو اس میں وہ سینکڑوں باسٹرڈز نظر نہ آتے۔ وہ دھول میں بچھے ہوئے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے کیسے نظر آتے؟ اتنی بلندی سے بہتا ہوا خون تو بالکل ہی نظر نہیں آتا، نہ ہی رزق خاک ہونے والے نظر آتے۔ یہ ایک بے مثال ٹارگٹ پریکٹس تھی۔ البتہ ابھی کچھ ایسے باسٹرڈز باقی تھے جو اس قلعے کے تہہ خانے کی تاریکی میں ایک مردہ گھوڑے کے نیچے کاٹے ہوئے ڈھانچے کے آس پاس پڑے تھے۔
چونکہ وہ تہہ خانے میں تھے اس لیے کیمرہ ان کی متحرک تصویر بنانے سے قاصر تھا، نہ ہی یہ پتہ چل سکتا تھا کہ نیچے ایک مکر چاندنی ہے، دھوپ ہے یا شب کی سیاہی ہے۔ اگر اس کیمرے میں ذرہ بھر بھی رومانیت کا عنصر ہوتا تو وہ یقیناً قلعہ جنگی کے صحن پر اتری ہوئی مکر چاندنی کی ایک رومان پرور تصویر اتار لیتا، لیکن زیادہ کلوز نہیں، کیونکہ اس طرح اس رومان میں لاشیں اکڑنے لگتیں، اور اگر اس آسمانی کیمرے میں حصے شیر کا کوئی کل پرزہ فٹ ہوتا تو وہ قلعہ جنگی سے کچھ فاصلے پر بلخ کے کھنڈروں کو فوکس میں لا کر مثنوی مولانا روم کی آہٹ سن لیتا۔ اس بلخ کو فوکس کرنے میں بے حد آسانی ہوتی، کیونکہ وہاں ابھی تک ایک آتش پرست اپنے شعلے کو بجھنے نہ دیتا تھا۔ کیمرے کو فوکس کرنے کے لیے ایسی روشنی معاون ثابت ہوتی ہے۔ آتش پرست کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ صرف بلخ کے کھنڈروں میں ہی نہیں، ہر جگہ، ہر مقام پر انسانی چربی کے الاؤ روشن ہو رہے تھے۔ گھوڑے کا ڈھانچہ اب بو دینے لگا تھا۔ ان سب کے نیم مردہ ڈھانچے بھی ایسے ہو چکے تھے کہ ان میں سے بھی بو اٹھ رہی تھی، لیکن ان کی، گھوڑے کی اور ان سب کی بو صرف وہی سونگھ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں سونگھ سکتے تھے۔ بے شک بلخ کا آتش پرست ایک ہمسایہ ہو، مزار شریف قریب ہو، جہاں جشن کی رات ہو، تب بھی قلعہ جنگی کے کچے صحن میں بے شک چاندنی ہو، جتنی بھی لاشیں تھیں ان کی کہہ آور مردہ بو سے الگ ان کی ابھی تک زندہ بو تھی، گھوڑے کی اور ان سب کی۔ بامیان وہاں سے بہت دور نہ تھا، لیکن وہاں تک ان کی بو نہ جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بدھ کے چٹان کامت مجسموں کے نتنوں میں جاتی، تو مہاتما کے پتھریلے لبادے بھی اسے برداشت نہ کر سکتے اور وہ خود بخود مسمار ہو جاتے۔ ویسے اب کوئی فائدہ نہ تھا بو کے جانے کا۔ جہاں بدھ کے مجسمے تھے وہاں اب ایک عظیم چٹانی خلا تھا۔ اگر جاتی تو اس خلا کو ماتم کنا پا کر پھر سے قلعہ جنگی کو لوٹ آتی۔ جھیل بند امیر میں جتنے بھی نیلگوں پانی تھے وہ اس بو کو ڈبو نہیں سکتے تھے، اتنی بو تھی، اور اس کے باوجود یہ بو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بھی کہ ہر بو کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ ایک الگ مذہب والے اس بو کے وجود کا احساس نہیں رکھتے، ایک جدا تہذیب والے تو اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس تہذیب کی بو اس تہذیب تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اسی کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ تہہ خانے میں سینٹرل ہیٹنگ کا بندوبست تو تھا نہیں، اس لیے وہاں سردی اتنی تھی کہ وہ خود بھی ٹھٹرتی تھی۔ سردی تھی لیکن اسے کوئی بھی محسوس نہیں کرتا تھا، نہ وہ ادھ کھایا گھوڑا اور نہ وہ 7 سوار جو اپنے تصور کامل کے گھوڑوں پر سوار یہاں تک آ پہنچے تھے۔ ان میں ایک نے ایک بونے کے کہنے پر ادھر کا رخ کیا تھا، ایک بدی کی سلطنت کو اپنے تئیں منتشر کر دینے والے باپ کا بیٹا تھا، کوئی شریعت یا شہادت کے شوق میں یہاں پہنچ گیا تھا، گھریلو زندگی کی بدی سے فرار حاصل کرنے والا بھی یہی نیم مردہ تھا۔ کسی کو گروزنی کا احساس چکانے اور امام شامل کے خواب کو پورا کرنے کی فکر تھی۔ جانی کہتا تھا کہ عمارتیں جتنی بلند ہو جاتی ہیں ان میں رہنے والے انسان اتنے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک نئے عقیدے کا کچا کوٹھا تعمیر کرنے کی خواہش میں یہاں تھا۔ اس کا باپ پہلے کمیونسٹ تھا اور بعد میں یہودی۔ جانی، تمہاری نسل کتنی بد نصیب ہے کہ تمہارے پاس خواب دیکھنے کے لیے، ایک مقصد کے لیے کمر بستہ ہونے یا ایک تصور کامل کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ ایک مہنگا گھوڑا، ایک سبک رفتار، ایک رکاز کی سی نزاکت کے ساتھ دوڑنے والا پونی براؤنی جو میں نے تمہارے شوق کی خاطر تمہیں خرید کر دیا تھا، ایک تصور کامل کا متبادل تو نہیں ہو سکتا۔ غلط یا صحیح اس کے بارے میں تم بحث کر سکتے ہو، لیکن ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے سوشلزم ایک ایسا تصور کامل تھا جو ہماری زندگیوں کو وقت دیتا تھا۔ ہم صدیوں کے بوسیدہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔
ہم ریچرڈ آف دی ارتھ کو، غریب کو، کسی اور مزدور کو عزت نفس اور حکمرانی دینا چاہتے تھے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس خواہش کے نتیجے میں جو سلطنت قائم ہوئی اور جن ملکوں میں اس کی پیروی کی گئی، وہاں تبدیلی کے عمل کے دوران شخصی آزادیاں سلب ہوئیں کہ ہم اجتماعی آزادی کے دعوے دار تھے۔ بیگار کیمپ وجود میں آئے، لاکھوں لوگ فنا کر دیے گئے، قوموں کو ان کے آبائی وطن سے اکھاڑ کر بکھیر دیا گیا، لیکن اس میں ہم خواب دیکھنے والوں کا، ایک مکمل تصور کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا تو کوئی دوش نہ تھا۔ تم یہ بھی تو دیکھو کہ فیشزم اور ناریزم کے سیلاب کے سامنے ہمارے وجود نے بند باندھا۔ لینن گراڈ اور اسٹالن گراڈ میں ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی۔ اگر ہم اپنے فلسفے پر یقین نہ رکھتے اور اس سیلاب کے سامنے ریت ہو جاتے تو کیا آج مغربی یورپ کا وجود ہوتا؟ ہم اتنے بڑے مجرم نہیں تھے جتنا ہمیں بنا دیا گیا۔ سرمایہ دار قوتوں نے اگر سوویت یونین کو منتشر کر دیا ہے تو کیا اب صورتحال پہلے سے بہتر ہو گئی ہے؟ جہاں پہلے پارٹی پروپیگنڈے کے پمفلٹ اور کتابچے چھپتے تھے، تو اب ان کی جگہ پورنوگرافک میگزین اور گلیمرس جرائد چھپتے ہیں۔ تو کیا یہی آزادی ہے؟ ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ میں اب ماسکو وچ ایسی بھدی اور بدنما کاروں کی بجائے اگر مرسیڈیز اور BMW کے نئے نئے چمکدار اور چکنے ماڈل نہایت آہستہ خرامی سے سرخ چوک اور ونٹر پیلس کے پتھروں پر حرکت کرتے ہیں، تو کیا یہی جمہوریت ہے؟ فٹ پاتھوں اور گلیوں میں بھکاریوں کی تعداد راہگیروں سے بڑھ گئی ہے کہ ریاست کی جانب سے بوڑھوں اور لاچاروں کو قلیل صحیح مگر پینشن ملتی تو تھی، جو اب بند ہو گئی ہے۔ تو کیا یہی نتیجہ درکار تھا؟ بلشوئی تھیٹر میں سوان لیگ بیلے کی بجائے اگر پاپ سنگر اچھلتے کودتے ہیں، تو کیا یہی ثقافت ہے؟ اس آزادی، جمہوریت اور نئی ثقافت کے دور میں روس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بھاری مشینری یا MiG طیارے نہیں ہیں، عورت کا گوشت ہے۔ ہانگ کانگ اور بینکاک میں مقامی جسم فروشوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے کہ ان کا جسم مختصر تھا اور روسی جسم کا حجم زیادہ ہے اور قیمت کہیں کم۔ یہاں تک سینیگال اور ایتھوپیا میں قحط سے مرتے ہوئے مرد بھی انہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ قیمت اتنی کم ہے۔ بمبئی اور کراچی تو بڑے شہر ہیں، وہاں کے قصبوں میں بھی اب روسی بدن رائج ہے۔ میرا ایک دوست دبئی سے لوٹا تو اس نے بتایا کہ وہ جس لڑکی کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں لایا وہ روسی ادب کی ٹیچر تھی اور اسے پشکن کی پوری شاعری یاد تھی اور وہ 6 زبانیں جانتی تھی، لیکن نئے روس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ روس اب مصنوعی سیاروں کو خلا میں چھوڑنے کی بجائے گوشت پوشت کے بنے ہوئے زندہ سیارے دنیا میں بھی گردش کرنے کے لیے ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں ہرگز کمیونسٹ نظام کا دفاع نہیں کر رہا، اگرچہ یہ نظام اب بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں رائج ہے اور وہاں یہ اس لیے قائم اور کامیاب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ یہ صرف سوویت یونین کی ناکامی تھی، لیکن ہم تو ماں کے کردار سے ہی سب کچھ پرکھتے ہیں اور سوویت یونین ماں تھی۔ اس نے دنیا بھر کے خواب دیکھنے والوں کو مایوس کیا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، ہمارے عہد کے اور ہماری نسل کے نوجوان اپنی کاز پر اتنا گہرا یقین رکھتے تھے جتنا کہ شیروں کے آگے ڈالے جانے والے عیسائی فرعون کے سامنے نہ جھکنے والے ہمارے یہودی آباء و اجداد یا مکہ کے بت پرستوں کے ہاتھوں اذیتیں جھیلنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رکھتے تھے۔ یہ سب بھی تو ایک تصور کامل کے حصول کے لیے ہی اپنی جانیں داؤ پر لگاتے تھے۔ یہ امید کرنے والے لوگ تھے اور امید کرنے والے کبھی بے حرکت نہیں ہو سکتے، اور جب وہ متحرک ہوتے ہیں تو انہیں ہمیشہ دہشت گرد کا متبادل کوئی بھی نام دیا جاتا ہے۔ ان قوتوں کی جانب سے جو اگرچہ اقتدار میں ہوتی ہیں لیکن سکوت اور جمود میں ہوتی ہیں،
اور وہ خوفزدہ ہوتی ہیں کہ یہ متحرک لوگ ان کے نظام کو متزلزل کر دیں گے۔ دونوں کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جو امید کرنے والے ہوتے ہیں غیر متحرک نہیں ہو سکتے، اور وہ جو جمود میں ہوتے ہیں متحرک ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ پاگل پن لگتا ہے نا، متحرک ہونا، کسی کاز پر اتنا یقین رکھنا کہ اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دینا۔ لیکن ہم نے بے عزت ہونے، غریب ہونے اور بے وجہ ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اپنی زنجیروں کے کھونے کے سوا اور کچھ نہ تھا کھونے کے لیے۔ اور ہم سے مراد میں واکر نہیں ہوں، سب دنیاؤں کے باشندے ہیں۔ اور بے شک میں ایک آسائش کی زندگی گزارتا تھا، لیکن کہیں افریقہ یا ایشیا میں جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے کے لیے بھی اپنی جان گنوا سکتا تھا۔ اب کوئی انکار نہیں کرتا، اجتماعیت کی جگہ انفرادیت نے لے لی ہے۔ میری ڈبل روٹی پر اگر مکھن کا لیپ ہے تو مجھے کیا غرض کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو گھاس اور کیچڑ سے پیٹ بھرتے ہیں۔ اسی لیے تم میں کوئی بھی اب خواب دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک پونی، ایک سپورٹس کار، بھرے بدن اور لمبی ٹانگوں والی ایک لڑکی، بہترین شراب اور ہیروئن کا میسر آ جانا تو خوابوں کا ایک حصہ نہیں بن سکتا۔ ارنسٹو چے گویرا بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے انکار کر دیا تھا، اگرچہ وہ ایک کامیاب انقلاب کے بعد کیوبا کا نائب صدر تھا، محلوں میں رہائش رکھنے والا تھا، لیکن اس نے بولیویا میں جو بے عزت اور بے وجہ لوگ تھے ان کی بے عزتی اور بے وجگی کے تسلسل سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی اس عہد کی نوجوان نسل کا وہ پوسٹر ہیرو تھا۔ اس نسل کے بیشتر نوجوان کمیونزم سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کا ہیرو اس لیے تھا کہ وہ ایک تصور کامل کی جدوجہد میں اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ تم اونگنے لگے ہو جانی واکر، بور ہو گئے ہو، اپنے پسندیدہ پونی براؤنی پر رائڈنگ کے لیے جانا چاہتے ہو اور ایک بوڑھے شخص کے لیکچر میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ رائڈنگ کے بعد تم ایک چمکیلی تیز رفتار سپورٹس کار میں برابر کی نشست پر اپنی لمبی ٹانگوں والی گرل فرینڈ کو بٹھا کر وہاں لے جاؤ گے جہاں تم جیسے اور بھی ہیں، بہترین شراب اور ہیروئن میسر ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن یہ تو بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی خواب نہیں، کسی تصور حیات کا نیا نقشہ نہیں۔ جو بھی موجودہ حیات ہے تمہارے لیے بس یہی حیات ہے، یہی مکمل سچ ہے اور یہی اول اور آخر ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو انسان کسی مقصد کے لیے جان نہیں دے سکتا وہ اس قابل نہیں کہ زندہ رہے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے شاید، جانی تم سمجھ رہے ہو نا، جانی کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن تصور کامل پر اتنی شدت سے ایمان رکھنے والا باپ بھی ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا جب ایک روز جانی نے اسے بتایا کہ اس نے اپنا آبائی عقیدہ تبدیل کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے اور عربی سیکھنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ جانی تو کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اسے جانی کے چاند پر چلے جانے سے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس کے یوں یکدم اسلام قبول کر لینے سے ہوئی۔ جانی آئیڈیل تو مذہب سے ماورا ہوتا ہے، اس کی بنیاد الوحی نہیں انسانی سوچ پر ہونی چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ یہ بھی تو کہا کہ شیروں کے سامنے ڈالے جانے والے اولین عیسائی اور ہم، آپ یہودی اور ہم مکہ کے بت پرستوں کے سامنے اپنے حق کا اعلان کرنے والے بھی اسی تصور کامل کی جستجو میں تھے۔ ہاں، اس عہد اور ان انسانوں کے حوالے سے وہ ایسے ہی تھے، لیکن ان زمانوں میں تصور کامل کسی مذہب یا عقیدے سے ماورا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جانی کا باپ چپ ہو گیا۔ کیوں ڈیڈی؟ آپ نے ہی تو مجھے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ کسی مقصد، اعلیٰ مقصد اور تصور کے بغیر زندگی گزارنا ایک حیوانی عمل ہے۔ یاد ہے آپ بلیک مسلمز کو بے حد ایڈمائر کرتے تھے کہ یہ حیرت انگیز لوگ ہیں، ان میں سے بیشتر قاتل، گنڈے، ڈاکو، زنا کے مرتکب اور الکحلک تھے اور جیلوں میں بند تھے، اور پھر علی جا محمد نے انہیں ایک راستہ دکھایا
اگرچہ وہ خود راہ راست پر نہ تھے، لیکن انہوں نے ایک تصور کامل تو دیا، اور پھر وہی لوگ ایسے صابر و شاکر ہوئے کہ باقاعدگی سے عبادت کرنے لگے، عورت اور الکوہل سے اجتناب کرنے لگے، گلیوں بازاروں میں کھڑے اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے پمفلٹ بانٹتے تھے، اور جب لوگ ان پر تھوکتے تھے تو وہ مسکراتے تھے اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یاد ہے، میں بھی میلکم ایلکس کے افکار اور حیات سے متاثر ہوا اور پھر اس نئے راستے کو تلاش کیا۔ ہاں، مجھے اس مذہب میں ایک تصور کامل دکھائی دیتا ہے۔ پوری دنیا میں بدی کی قوتوں کے خلاف جہاد کیا جائے، ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو عقیدے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ تم یہودی رہ کر بھی تو ایک ایسے نظام کے لیے کوشاں ہو سکتے تھے، اسٹیٹ آف اسرائیل کے لیے۔ جانی کا باپ پھر چپ ہو گیا۔ یہودیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ چپ رہتے ہیں، گنگ رہتے ہیں، بولتے نہیں۔ بے شک وہ فرائڈ یا آئنسٹائن ہوں، بولتے نہیں۔ اگر وہ بولتے تو اب تک مکمل طور پر فنا ہو چکے ہوتے۔ ہزاروں برسوں سے، سونے سے پیشتر، دنیا کا ہر یہودی بیت المقدس واپسی کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے، مگر باہر چپ رہتا ہے۔ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، پھر بھی وہ دعا مانگتا جاتا ہے، لیکن وہ تبھی چپ رہتا ہے جب کمزور ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس قوت آ جائے تو وہ دوسروں کو فنا کر دینے والی مشین بن جاتا ہے۔ ان میں ایک اور خوبی بھی ہے، وہ کبھی کبھار کسی تصور کامل کے لیے اپنے عقیدے کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا جب جانی کا باپ چپ ہوا اس کے عقیدے کی تبدیلی پر۔ دوسری بار وہ تب چپ ہوا جب جانی نے افغانستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کیوں؟ آپ کے والد نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کمیونسٹ کیوں ہو گئے تھے؟ نہیں۔ چے گویرا سے کسی نے پوچھا تھا جب وہ سب کچھ ترک کر کے بولیویا جا رہا تھا؟ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور پوچھتا کہ کیوں۔ اسی لیے میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اسلام نے مجھے مقصدیت دی ہے، ایک کاز دی ہے، گناہ، ثواب، دوزخ اور بہشت، اور بھائی چارے کا ایک تصور دیا ہے۔ یہ سب تصور تو عیسائیت اور جوڈائزم میں بھی موجود ہے، لیکن یہ ساکن عقیدے ہیں اور اسلام متحرک ہے۔ آپ اپنا لیکچر بھول گئے ہیں کہ امید کرنے والے غیر متحرک نہیں ہو سکتے۔ میں طالبان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ طالبان، کم آن جانی، تم سیریس نہیں ہو سکتے۔ میں اتنا ہی سیریس ہوں جتنے کہ شیروں کے سامنے ڈالے جانے والے عیسائی ہوا کرتے تھے ڈیڈی۔